بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَصَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ لَمْ يُفْسِدْهُ حَتَّى يَفْحُشَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَمْنَعُ وَإِنْ فَحُشَ لِأَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ مُخَفَّفٌ نَجَاسَتُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَحْمُهُ مَأْكُولٌ عِنْدَهُمَا وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَالتَّخْفِيفُ لِتَعَارُضِ الْآثَارِ. اور اگر کپڑے کو گھوڑے کا پیشاب لگ جائے تو اسے خراب نہیں کرے گا یہاں تک کہ حضرات شیخین رحمہم اللہ کے یہاں وہ بہت زیادہ نہ ہو جائے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بہت زیادہ ہونے کے بعد بھی مانع نماز نہیں ہوگا، کیونکہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب ان کے یہاں پاک ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی نجاست خفیفہ ہے، اور صاحبین کے یہاں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جبکہ حضرت امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے یہاں تعارض آثار کی وجہ سے اس کی نجاست میں تخفیف ہے. عزیز طلبہ کرام، گھوڑے کے پیشاب کا حکم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں اگر کپڑے پر کثیر فاحش سے کم گھوڑے کا پیشاب لگ جائے تو وہ کپڑے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. حضرات شیخین کے یہاں اگر کپڑے پر کثیر فاحش سے کم گھوڑے کا پیشاب لگ جائے تو وہ کپڑے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کثیر فاحش یا اس سے زیادہ لگ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کپڑے میں نماز وغیرہ پڑھنا درست اور جائز ہے. امام محمد کے یہاں جواز کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے، اور معقول اللحم جانوروں کا پیشاب پاک ہے، لہذا گھوڑے کا پیشاب بھی پاک ہے، اور پاک چیز خواہ کتنی بھی لگ جائے وہ مانع نماز نہیں ہو سکتی. امام ابو یوسف کے یہاں اگرچہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، مگر چونکہ بول معقول اللحم میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے، اور اختلاف سے نجاست میں تخفیف ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے یہاں گھوڑے کے پیشاب کی نجاست خفیفہ ہوگی. اسی طرح حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اس کے پیشاب کی نجاست خفیفہ ہوگی، کیونکہ اس میں نصوص متعارض ہے. چنانچہ واقع اہل عرینہ سے اس کی طہارت ثابت ہے، جبکہ استنزہوا من البول سے اس کی نجاست ثابت ہے، اور اختلاف نصوص سے نجاست میں تخفیف ہو جاتی ہے، کما هو الاصل عنده. بہرحال جب حضرات شیخین کے یہاں گھوڑے کے پیشاب کی نجاست خفیفہ ہے تو جب تک وہ کثیر فاحش نہیں ہوگی اس وقت تک جواز صلاۃ سے مانع بھی نہیں ہوگی. البتہ جب کثیر فاحش بالفاظ دیگر ربع ثوب تک پہنچ جائے گی تو مانع صلاۃ ہوگی، کما هو الحکم فی النجاست الخفیفہ. وَإِنْ أَصَابَهُ خُرْءُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ فَقَدْ قِيلَ إِنَّ الِاخْتِلَافَ فِي النَّجَاسَةِ وَقَدْ قِيلَ فِي الْمِقْدَارِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ التَّخْفِيفَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ لِعَدَمِ الْمُخَالَطَةِ
فلا يخفف ولهما أنه تزرق من الهواء والتحامي عنه متعذر فتحققت الضرورة ولو وقع في الإناء قيل يفسده وقيل لا يفسده لتعذر صون الأواني عنه. اور اگر کپڑے کو غیر معقول اللحم پرندے کی بیٹ 1 درہم سے زیادہ لگ گئی، غیر معقول اللحم پرندے کی بیٹ 1 درہم سے زیادہ لگ گئی تو حضرات شیخین کے یہاں اس کپڑے میں نماز جائز ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. پھر کہا گیا کہ یہ اختلاف نجاست کے سلسلے میں ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مقدار کے سلسلے میں ہے، یہی زیادہ صحیح ہے. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تخفیف ضرورت کی وجہ سے ہوتی ہے اور مخالطت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تخفیف بھی نہیں ہوں گی. حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ پرندے ہوا میں سے بیٹ کرتے ہیں اور اس سے بچنا دشوار ہے، لہذا ضرورت ثابت ہے. اور اگر یہ بیٹ برتن میں گر گئی تو ایک قول یہ ہے کہ برتن کو فاسد کر دے گی اور دوسرا قول یہ ہے کہ فاسد نہیں کرے گی، کیونکہ برتنوں کا اس سے بچنا متعذر ہے، دشوار ہے. غیر معقول اللحم پرندے کے فضلے کا حکم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرندوں کی بیٹ کپڑے میں لگ جائے اور 1 درہم سے زائد ہو تو بھی حضرات شیخین کے یہاں اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. اگر پرندوں کی بیٹ کپڑے میں لگ جائے اور 1 درہم سے زائد ہو تو بھی حضرات شیخین کے یہاں اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. لیکن امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر 1 درہم سے زائد ہو تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. امام محمد اور حضرات شیخین کا جو اختلاف ہے اس سلسلے میں امام کرخی کی رائے یہ ہے کہ یہ نجاست اور طہارت سے متعلق ہے. یعنی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پرندوں کی بیٹ ناپاک ہے اور حضرات شیخین کے یہاں پاک ہے، مگر یہ قول صحیح نہیں ہے. صحیح قول وہ ہے جو فقیہ ابو جعفر سے منقول ہے کہ علماء احناف پرندوں کی بیٹ کے نجس ہونے پر متفق ہے. علماء احناف پرندوں کی بیٹ کے نجس ہونے پر متفق ہے اور یہ اختلاف مقدار کے سلسلے میں ہے، جس کے متعلق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ نجاست میں بربنائے ضرورت تخفیف ہوتی ہے اور پرندے ہوا میں رہتے ہیں جن سے انسانوں کی مخالطت میل جول نہیں ہوتی، اس لیے عدم ضرورت کی وجہ سے یہاں تخفیف نہیں ہوگی اور پرندوں کی بیٹ نجاست مغلظہ کے قبیل سے ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ نجاست مغلظہ اگر 1 درہم سے زائد لگ جائے تو معاف نہیں ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں مذکورہ کپڑے میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس میں 1 درہم سے زائد بیٹ لگی ہے. حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہی بیٹ کر دیتے ہیں جس سے بچنا ناممکن اور متعذر ہے، لہذا عدم امکان تحرز کی وجہ سے یہاں بھی ضرورت ثابت اور متحقق ہے اور ضرورت تخفیف میں مؤثر ہوتی ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں بھی تخفیف ہوگی اور پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوگی. اور نجاست خفیفہ کے متعلق آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جب تک وہ کثیر فاحش نہ ہو لا یمنع الصلاۃ، وہ مانع نماز نہیں ہوگی. ولو وقع فی الاناء، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرندوں کی بیٹ برتن میں گر جائے تو اس سلسلے میں امام ابو بکر اعمش کا قول یہ ہے کہ وہ برتن ناپاک ہو جائے گا کیونکہ برتنوں کو اس سے بچانا ممکن ہے. لیکن امام کرخی کی رائے یہ ہے کہ برتن ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ جس طرح پرندوں کی بیٹ سے خود بچنا ناممکن ہے، اسی طرح برتنوں کا بچنا اور بچانا دونوں متعذر ہے اور انسانوں کی طرح برتنوں کے حق میں بھی ضرورت ثابت ہے. فلہذا یثبت التخفیف فی حق الاناء ایضا.
وَإِنْ أَصَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ أَوْ مِنْ لُعَابِ الْبَغْلِ أَوِ الْحِمَارِ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ أَجْزَأَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ أَمَّا دَمُ السَّمَكِ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ عَلَى التَّحْقِيقِ فلا يكون نجسا. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا. واما لعاب البغل والحمار فلانه مشكوك فيه فلا يتنجس به الطاهر. فان انتضح عليه البول مثل رؤوس الابر فذلك ليس بشيء لانه لا يستطاع الامتناع عنه. اور اگر کپڑے کو مچھلی کا خون لگ گیا یا خچر یا گدھے کا لعاب 1 درہم سے زائد لگ گیا تو اس میں نماز جائز ہے. رہا مچھلی کا خون تو تحقیق کے مطابق وہ خون ہی نہیں ہے، اس لیے نجس بھی نہیں ہوگا. اور رہا خچر اور گدھے کا لعاب تو وہ مشکوک ہے، لہذا اس کی وجہ سے پاک چیز ناپاک نہیں ہوگی. پھر اگر کسی شخص پر سوئی کے سرے کے برابر پیشاب کی چھینٹیں پڑیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. عبارت میں 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑے میں مچھلی کا خون لگ جائے یا گدھے اور خچر کا لعاب لگ جائے اور 1 درہم کی مقدار سے زائد ہو تو بھی اس کپڑے میں بالاتفاق نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ مچھلی کا خون در حقیقت خون ہی نہیں ہے، اور جب وہ خون ہی نہیں ہے تو ناپاک نہیں ہوگا، اور جب وہ ناپاک نہیں ہوگا تو خواہ وہ کتنا بھی لگے مانع نماز بھی نہیں ہوگا. صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ مچھلی کے خون کو خون نہ کہنے کی 2 وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے اصلی خون دھوپ میں سیاہ ہو جاتا ہے جبکہ مچھلی کا خون دھوپ میں سفید ہو جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے خون والے جانور ہیں ان کو ذبح کیے بغیر کھانا حلال نہیں ہے، جبکہ مچھلی کو بدون ذبح بھی کھانا حلال ہے. واللہ اعلم. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے مچھلی کے خون کو نجاست خفیفہ میں سے شمار کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کثیر فاحش ہو تب تو مانع صلاۃ ہوگا، وَإِلَّا لَا. گدھے اور خچر کے لعاب سے کپڑے کے ناپاک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا لعاب مشکوک ہے اور یقینی طور پر یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ طاہر ہے یا نجس ہے، جبکہ کپڑے کی طہارت یقینی ہے، لہذا شک کی وجہ سے یقینی طور پر طاہر معلوم شدہ چیز کو ناپاک نہیں قرار دیا جا سکتا، لأن الیقین لا یزول بالشک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن یا کپڑے پر سوئی کے سرے کے برابر پیشاب کی چھینٹیں پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور انہیں دھوئے بغیر نماز پڑھنا درست ہے، کیونکہ یہ اس قدر معمولی اور باریک ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، پھر اس طرح چپکے سے لگ جاتی ہے کہ احساس تک نہیں ہوتا، لہذا ان سے بچنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے یہ معاف ہے. والنجاسة ضربان مرئية وغير مرئية فما كان منها مرئيا فطهارتها بزوال عينها لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزواله إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته لأن الحرج مدفوع. وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة. وفيه كلام. وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر لأن التكرار لا بد منه للاستخراج ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة. وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه
ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية لأنه هو المستخرج. اور نجاست کی دو قسمیں ہیں، مرئیہ غیر مرئیہ، لہذا ان میں سے جو مرئی نجاست ہو اس کی طہارت اس کے عین کے زائل ہونے سے ہوگی، کیونکہ نجاست اپنی ذات کے اعتبار سے محل میں سرایت کر گئی، لہذا زوال عین ہی سے وہ زائل ہوگی، الا یہ کہ نجاست کا کوئی اثر باقی رہ جائے جس کو زائل کرنا دشوار ہو، کیونکہ حرج دور کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کلام اس بات کا غماز ہے کہ زوال عین کے بعد دھونا شرط نہیں ہے، اگرچہ ایک ہی مرتبہ دھونے سے عین زائل ہو جائے، اور اس میں کلام ہے۔ اور وہ نجاست جو غیر مرئی ہو اس کی طہارت یہ ہے کہ اسے دھوتا رہے یہاں تک کہ دھونے والے کا غالب گمان یہ ہو جائے کہ وہ پاک ہو گئی، اس لیے کہ نجاست نکالنے کے لیے تکرار غسل ضروری ہے، اور زوال نجاست کا یقین نہیں ہوگا، لہذا ظن غالب کا اعتبار کر لیا گیا، جیسا کہ قبلے کے مسئلے میں ظن غالب کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور فقہائے کرام نے 3 مرتبہ کے ساتھ اندازہ لگایا ہے، اس لیے کہ ظن غالب اس مقدار سے حاصل ہو جاتا ہے، لہذا آسانی کے پیش نظر سبب ظاہر کو ظن غالب کے قائم مقام کر دیا گیا، اور مستيقظ من منامہ کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ پھر ظاہر الروایہ کے مطابق ہر مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے، کیونکہ نچوڑنا ہی نجاست کو خارج کرتا ہے۔ نجاست کی ایک اور تقسیم کی تفصیل، اس عبارت میں مرئی اور غیر مرئی ہونے کے اعتبار سے نجاست کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ نجاست مرئی وہ نجاست ہے، نجاست مرئیہ وہ نجاست ہے جو جرمدار ہو اور دیکھنے میں نظر آتی ہو، جیسے خون اور پاخانہ وغیرہ، اور نجاست غیر مرئی ہے اور نجاست غیر مرئی وہ ہے جو جسمدار نہ ہو اور دکھائی بھی نہ دے، جیسے پیشاب وغیرہ۔ نجاست مرئی کے دھونے اور پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اس وقت تک دھویا جائے جب تک کہ اس کا عین، اس کا جرم زائل نہ ہو جائے، خواہ یہ عین ایک ہی مرتبہ میں زائل ہو جائے اور خواہ 2 یا 3 یا اس سے زائد بار میں زائل ہو۔ اصل یہی کہ عین کا زائل ہونا ضروری ہے، اصل یہی ہے کہ عین کا زائل ہونا ضروری ہے، کیونکہ نجاست مرئی اپنے عین اور اپنی ذات کے ساتھ محل یعنی جس چیز میں لگتی ہے اس میں سرایت کر جاتی ہے، لہذا جب تک عین زائل نہیں ہوگا محل پاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر زوال عین کے بعد نجاست کا اثر باقی رہ جائے اور اسے دھونا دشوار ہو تو اس صورت میں بقائے اثر سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے امت سے حرج کو دور کر دیا ہے۔ صاحب بنایا نے لکھا ہے کہ بقائے اثر سے طہارت میں کوئی فرق نہ پڑے، بقائے اثر سے طہارت میں کوئی فرق نہ پڑنے پر حضرت خولہ بنت قتادہ کی اس حدیث سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے حیض لگے ہوئے کپڑے کو پانی سے دھو لیا کرو، ولا یضرک اثرہ، اور دھونے کے بعد بھی اگر خون وغیرہ کا اثر رہ جائے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ وہذا یشیر، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدوری کے بیان کردہ مسئلے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر ایک ہی مرتبہ دھونے سے نجاست کا عین زائل ہو جائے تو اسے مزید دھونا شرط نہیں ہے، اور اگر ایک مرتبہ سے زائل نہ ہو تو زوال عین تک دھونا ضروری ہے، خواہ 2 مرتبہ میں عین زائل ہو
یا 3 یا 4 مرتبہ میں، اور یہی صحیح ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں بعض حضرات نے زوال عین کے بعد بھی مزید 2 مرتبہ دھونے کی شرط بھی لگائی ہے۔ وفیہ کلام، اس عبارت سے یہی بتایا گیا ہے کہ مشائخ میں سے ابو جعفر رحمہ اللہ 1 مرتبہ دھونے سے زوال عین کے بعد بھی مزید 2 مرتبہ دھونے کی شرط لگاتے ہیں۔ امام طحاوی بھی اسی کے قائل ہیں۔ وما لیس بمرئی، مذکورہ بالا تفصیلات تو نجاست مرئیہ کی طہارت سے متعلق تھیں۔ یہاں سے نجاست غیر مرئیہ کی طہارت اور اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نجاست غیر مرئی کو اس وقت تک دھویا جائے جب تک کہ دھونے والے کے ظن غالب پر اس کی طہارت ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ نجاست کو دھلنے اور کپڑے وغیرہ میں سے نکالنے کے لیے تکرار غسل ضروری ہے، مگر چونکہ غیر مرئی ہونے کی وجہ سے اس کی طہارت کا قطعی اور یقینی علم نہیں ہو سکتا، اسی لیے ظن غالب کا اعتبار کیا گیا ہے، کیونکہ ظن غالب اس طرح کے مواقع میں یقین کا درجہ رکھتا ہے، جیسے کہ اگر کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو وہ تحری کر کے اپنے ظن غالب پر عمل کرے، اور جس طرح ظن غالب ہو اسی طرف، اور جس طرف ظن غالب ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ پھر چونکہ 3 مرتبہ دھلنے سے ظن غالب کی مقدار حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے حضرات فقہا نے آسانی کے پیش نظر یہ حکم دے دیا ہے کہ نجاست غیر مرئی کو 3 مرتبہ دھویا جائے، اور یہ 3 کا عدد ہی ظن غالب کے قائم مقام ہیں، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو سو کر بیدار ہونے والے شخص کے متعلق وارد ہے کہ استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها 3 قبل ان يدخلها الاناء فانه لا يدري اين باتت يده، یعنی جو شخص سو کر اٹھے وہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال اس طرح ہے کہ جب نجاست کے وہم کی وجہ سے 3 مرتبہ دھونے سے طہارت کا یقین ہو جاتا ہے تو حقیقی نجاست میں تو بدرجہ اولا یہی حکم ہوگا، اور 3 مرتبہ دھونے سے طہارت حاصل ہو ہی جائے گی۔ ثم لا بد، فرماتے ہیں کہ ظاہر الروایہ کے مطابق ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نچوڑنے ہی سے اچھی طرح نجاست نکل کر باہر ہوتی ہے، اور طہارت کے ساتھ ساتھ اخراج نجاست بھی مقصود ہے، لہٰذا ہر مرتبہ نچوڑنا بھی ضروری ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔